وانشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ سورہ مبارکہ فاتحہ جس کی مختصر سی تشریح اور مختصر سا خلاصہ گزشتہ درس میں گزشتہ گفتگو میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد عالی شان کے مطابق نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات، انجیل، زبور نہ صرف ان تینوں کتابوں میں بلکہ قرآن کریم میں بھی اللہ نے اس صورت کی مثال مجھے کوئی اور صورت عطا نہیں فرمائی۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، علی مرتضیٰ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اگر اللہ نے اپنے بندوں کی بخشش نہ کرنی ہوتی تو پروردگار انہیں کبھی سورہ فاتحہ عطا نہ فرماتا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فاتحہ عطا فرمائی۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتا ہے، اس کو اپنے بندوں سے کتنی محبت ہے، اور اللہ اپنے بندوں کی بخشش کرنا چاہتا ہے، ان کے گناہوں کو معاف کرنا چاہتا ہے۔ سورہ مبارکہ فاتحہ کے حوالے سے ایک اور اہم ترین بات، اور وہ یہ کہ آپ اس سورت کے مطلب پر، اس کے ترجمے پر، اس کے معنی پہ غور کر کے دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم کی کتنی روشن اور واضح مثال۔ دنیا میں لوگ جاتے ہیں، کسی بھی شخص سے کوئی غریب اپنی ضرورت کے مطابق سوال کرتا ہے، اس کی حیثیت کو دیکھ کے سوال کرتا ہے، وہ سوال کے مطابق اس کے کشکول میں، اس کی جھولی میں، اس کے پیالے میں کچھ ڈالتا ہے۔ اللہ کریم کتنی محبت کرنے والے، کتنے کرم کرنے والے ہیں کہ سورہ فاتحہ میں پروردگار عالم نے مجھے اور آپ کو یہ بتایا کہ دیکھو میں بھیک بھی دیتا ہوں، میں بھیک مانگنے کے لیے پیالہ بھی دیتا ہوں، اور صرف یہ نہیں کہ بھیک دینے کے لیے پیالہ دیتا ہوں، کس لفظوں سے مجھ سے خیرات مانگنی ہے وہ لفظ بھی تم کو عطا کرتا ہوں۔ یعنی کہ سورۃ الفاتحہ میں اللہ بندے کی زبان میں کلام کر رہا ہے۔ دیکھیں نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب یہ سکھا اللہ رہا ہے، ادا بندہ کر رہا ہے۔ یعنی کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو بھیک بھی دے رہا ہے، جھولی بھی پھیلوا رہا ہے، اور بھیک مانگنے کے الفاظ بھی سکھا رہے ہیں۔ تو سورۃ الفاتحہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی زبان میں اس کلام کو نازل کر رہا ہے، اور بندوں کو اپنی ذات سے مانگنے کا سلیقہ اور ڈھنگ سکھا رہا ہے کہ تم مجھ سے مانگو، تم میری تعریف کرو۔ اب ہر انسان تعریف کرے گا اپنے اپنے انداز میں، اپنے اپنے طریقے کے مطابق تعریف کرے گا۔ اللہ کہتے ہیں اپنے طریقے کے مطابق تعریف نہ کرو، جو میں نے بتایا ویسے تعریف کرو۔
ان چیزوں سے تعریف کرو کہ جن چیزوں سے میری رحمت متوجہ ہو جائے. اور قرآن کریم کا یہ ہم نے سب سے پہلا صفحہ دیکھا تو الحمدللہ رب العالمین نظر آیا, اور ہم اس کو پڑھتے 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 جب اختتام تک جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی ہم کو کلمہ نظر آتا ہے قل اعوذ برب الناس. ہم تمام کے تمام نبیوں کی دعاؤں پہ اگر غور کریں تو عام طور پہ اکثر و بیشتر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ و تسلیمات دعا کرتے ہیں رب کے ساتھ. آدم علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے دربار میں عرض کرتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا, اے رب ہم نے اپنی جان پہ ظلم کیا. جناب نوح علیہ الصلاۃ والسلام قوم کے حالات و واقعات سے جب تنگ آ جاتے ہیں, پریشان ہو جاتے ہیں, تو دعا کرتے ہیں بد دعائیہ انداز میں کہ ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا, اے میرے رب اس زمین پر کسی کافر کے کچے پکے گھر کو چھوڑیے گا نہیں. جناب موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جب اللہ کے دربار سے پیغام نبوت ملتا ہے اور موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام فرعون کے دربار میں مقابلہ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو دعا کیا کرتے ہیں ربی شرح لی صدری, اے رب میرا سینہ کھول دے, اے رب میرے سینے کو کشادہ کر دے. جناب عیسیٰ یسوع مسیح علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے دربار میں دعا کرتے ہیں تو کیا ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء, اے رب آسمان سے دسترخوان نازل فرما دے. جناب ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اسماعیل علیہ السلام کعبۃ اللہ کی بنیادیں اٹھاتے ہیں اور کعبۃ اللہ کی بنیادیں اٹھانے کے بعد دعا کیا کرتے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, اے رب تو اسے قبول کر لے. جناب زکریا علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے دربار میں دعا کرتے ہیں بے اولادی کے بعد ربی حبلی من الصالحین, اے رب مجھے پاکیزہ اولاد عطا کر دے. آخر وہ کون سی ایسی چیز ہے, وہ کون سا ایسا مقناطیسی کشش ہے لفظ رب کے اندر کہ قرآن کا آغاز ہوتا ہے تو رب کے ساتھ, اختتام ہوتا ہے تو لفظ رب کے ساتھ. ہر نبی کی دعا کے اندر لفظ رب شامل ہے. رب اللہ کی تمام صفات کے اندر یہ لفظ رب اور ربوبیت اس درجے کے اندر کامل ہے, اس درجے کے اندر جامع ہے کہ کسی اور کو یہ لفظ کہا جا ہی نہیں سکتا, کسی اور پر یہ لفظ بولا جا ہی نہیں سکتا. رب وہ ذات جو ماں کے پیٹ سے لے کر قبر کے پیٹ میں جانے تک تمام ضروریات کی کفالت کرتا ہے, اس کو رب کہا کرتے ہیں. اور ہر دعا کے اندر لفظ رب لفظ رب لفظ رب کے ساتھ جو خطاب کیا جاتا ہے وہ اسی لیے کہ بندے کی سمجھ میں یہ بات آ جائے کہ بندے وہ ذات جو وہاں سے لے کر کہاں تک تیری تمام تر ضروریات کی کفالت کرنے والی ذات ہے, اسے چھوڑ کر تو جا کہاں رہا ہے, اس کے سوا کسی اور کے در پہ سر جھکانے کی سازش کیوں کر رہا ہے. وہ بچپن سے لے کر پیدا ہونے کے پہلے سے لے کر مرنے کے بعد تک تیری تمام ضروریات کی کفالت کرنے والا ہے. پھر اس کے بعد یہ فاتحۃ الکتاب جب ختم ہوتی ہے میرے دوستو تو آخر کے اندر آمین کہا جاتا ہے. اس آمین کے متعلق علماء کرام نے لکھا ہے, فرماتے ہیں کہ یہ آمین ایسے ہے کہ جیسے کسی سرکاری دستاویز کو لکھنے کے بعد سرکاری مہر لگا دی جاتی ہے کہ اب یہ مہر لگ چکی ہے, اب یہ پکی ٹکی بات ہو چکی ہے. آپ ویسے کوئی بات لکھتے ہیں کاغذ کے پرزے پر, اس کی کوئی حیثیت نہیں, لیکن جب وہ اسٹامپ پیپر پہ لکھا جاتا ہے, سرکاری مہر کے مطابق لکھا جاتا ہے, تو اس کی قیمت میں اضافہ ہو جاتا ہے, اس کی شان و شوکت بڑھ جاتی ہے, اضافہ ہو جاتا ہے. گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آمین کی شکل میں اپنی سرکاری دستاویز سوال پر اللہ کریم نے قبولیت کی مہر لگا دی. آمین کا ترجمہ یہی ہوتا ہے کہ پروردگار اس مانگنے والے نے آپ سے جو کچھ مانگا, جس چیز کا مطالبہ کیا, اللہ کریم آپ بالکل ویسا فرما دیجئے. تو سورۃ الفاتحہ نہ صرف یہ کہ ایک سورت ہے, نہ صرف یہ کہ 7 آیات طیبات کا ایک بہترین مرقع ہے, آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ کے دربار میں بندے کے بھیک مانگنے کے 7 انداز ہیں. 7 انداز سے اپنے رب کے دربار میں بھیک مانگتا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو اپنی شان کے مطابق وہ خیرات عطا فرما دیتا ہے. تو سورۃ الفاتحہ جس کی مثال نہ تو تورات میں ہے, نہ انجیل میں ہے, نہ زبور میں ہے, اور خود نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشاد عالی شان نے فرمایا کہ اس کی مثال پورے قرآن کے اندر بھی نہیں.
پورے قرآن کے اندر دیگر صورتوں کی اپنی شان، اپنی حیثیت، اپنا رتبہ، اپنا مقام ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عزت، جو وقار، جو جامعیت فاتحہ کو عطا فرمائی وہ کسی اور کے پاس نہیں۔ اسی لیے اس سے قرآن پاک کا آغاز کیا گیا، اسی سے قرآن پاک کا افتتاح کیا گیا۔ فاتحہ یہ وہ چیز ہے کہ جس سے افتتاح کیا جا رہا ہے۔ قرآن کے سمجھنے کا، اس کے معنی اور مطالب کو اپنے ذہن میں بٹھانے کا، جمانے کا آغاز اسی کتاب سے اسی سورت سے کیا جا رہا ہے، اسی لیے اس کا نام رکھا گیا سورۃ الفاتحہ۔ اس کے بعد میرے دوستوں اور ساتھیوں، اگلی سورت قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت جس کا نام ہے سورۃ البقرہ۔ سورہ بقرہ، سورہ بقرہ قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت، سب سے طویل سورت، سب سے لمبی سورت قرآن پاک کی سورۃ البقرہ، اور سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر۔ سورہ کوثر انا اعطیناک الکوثر سب سے چھوٹی سورت، اور سورۃ البقرہ قرآن پاک کی سب سے لمبی اور طویل سورت ہے۔ 2.5 سپاروں پر مشتمل یہ سورت ہے۔ بقرہ، عربی زبان کے اندر بقرہ کہتے ہیں گائے کو۔ بنیادی طور پہ عربی لغت کے مطابق بے قاف رے بقرہ، بقرہ کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو چیرنا، کسی چیز کو نرم کرنا۔ اسی لیے بہت بڑے عالم کو کہتے ہیں باقر۔ باقر کا معنی ہوتا ہے وہ شخص جو الفاظ کی کھوج کریت کر کے اس کی گہرائی کو نکال کے سامنے لے آتا ہے، اسے باقر کہتے ہیں۔ بقرہ یہ مؤنث اور مذکر گائے اور بیل دونوں پہ بولا جاتا ہے۔ عام طور پہ عربی زبان کے اندر بیل کے لیے سور، سا واو را سور، اور گائے کے لیے بقرہ آتا ہے۔ اور یقیناً آپ نے نام سنا ہے غار سور کا۔ اسے جو غار سور کہتے ہیں اس کے کہنے کی وجہ یہ کہ اس کے دہانے کی شکل بیل کے منہ جیسی ہے، اسی لیے اس کا نام مشہور ہوا غار سور، اس لیے کہ اس کا دہانہ، اس کی جو ابتدائی دیکھنے والی چیز ہے، اس کو دیکھ کر ایک بیل کے منہ کا احساس ہوا کرتا تھا جس زمانے میں اس غار کے اندر سلسلہ کار آنے جانے کا لوگوں کا تھا، اسی لیے اس کا نام پڑ گیا غار سور۔ گائے کو عربی زبان کے اندر بقرہ اس لیے کہتے ہیں کہ گائے کے ذریعے، بیل کے ذریعے ہل چلا کے زمین کو نرم کیا جاتا ہے۔ سورہ مبارکہ بقرہ قرآن کی واحد سورت نہیں جو جانور کے نام پر ہو۔ قرآن کے اندر ہم نے پڑھ لیا، ایک سورت آگے آئے گی سورہ نحل شہد کی مکھی، ایک سورت آئے گی سورہ نمل چونٹی، سورہ فیل ہاتھی، عنکبوت مکڑی، کئی صورتیں ہیں جو جانوروں کے نام پر ہیں۔ اور جانوروں کی، ان جانوروں کی جن کے نام پر قرآن کریم میں اللہ نے صورتیں نازل فرمائے، اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ اور مولانا عبد المجید دریابادی بڑے ایک محقق اور رائٹر گزرے ہیں، ان کی ایک کتاب ہے حیوانات قرآنی، ان میں ان تمام کے تمام جانوروں کا تذکرہ کیا جن کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے، ایک ایک جانور کا ذکر، خاصیات کو ذکر کیا۔ گائے زمانہ قدیم سے لے کر آج زمانہ جدید تک عجیب بات ہے کہ گائے کے ساتھ ایک تقدس کا رشتہ وابستہ ہے۔ مختلف لوگوں نے، مختلف اقوام اور مذاہب کے ماننے والوں نے بطور خدا اس کی پوجا کی۔ ہر زمانے کے اندر اس کی معصومیت، اس کے چہرے کا بھولپن، اس کے وجود کے فوائد، اس بنیاد پر ہر دور کے اندر مختلف لوگوں نے جو اللہ کے دین سے ہٹے، انہوں نے جانوروں کے اندر سے جب کسی کی پوجا کرنا چاہی تو گائے کے سامنے جا کے ٹک گئے۔ موجودہ دور میں ہمارے سامنے ہندو معاشرے اس کی جیتی جاگتی مثال ہے۔ لکھے پڑھے لوگ، بڑے سے بڑی ان کے پاس ترقی کی چیزیں ہیں، مگر عجیب انداز ہے کہ وہ خدا کے بندے گرے تو خدا کو چھوڑ کے اللہ کے دروازے کو چھوڑ کر گرے تو گندگی میں کہاں، کہ باقاعدہ ہندوستان میں بڑی بڑی دواؤں کی کمپنیاں ہیں جو اس بات پر ریسرچ کر رہی ہیں کہ گائے کے گوبر اور پیشاب میں کون کون سے فوائد ہیں اور اس کی دوائیاں بنائی جا رہی ہیں۔ گھروں کی بنیاد، مندروں کی بنیاد جب رکھی جاتی ہے تو اس بنیاد میں گائے کا گوبر ڈالا جاتا ہے۔ اور تصور یہ ان کے خیال کے مطابق کہ ان کے جو بڑے بھگوان رام چندر تھے، کرشن جی جو تھے، وہ آنے جانے کے لیے سواری کے طور پہ گائے کو استعمال کرتے تھے، گائے پر بیٹھ کر وہ سواری کیا کرتے تھے۔ یہ ان کا خیال ہے، یہ ان کا تصور ہو سکتا ہے، اور وہ اپنے تصور میں 1000% غلط ہیں، بالکل غلط ہیں۔
اور آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ ہر مرتبہ عید قربان کے موقع پر، عید الاضحیٰ کے موقع پر ہندوستان کے اندر بڑے لڑائیاں جھگڑے اس مسئلے پر پیدا ہوتے ہیں کہ گائے کے ذبح کرنے کے اوپر کہ صاحب گائے کو ذبح کیا گیا، کاٹا گیا، اس کے ذبیحے پر بڑے لڑائیاں جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کی قوم کے اوپر اللہ کریم نے رحمتوں کے، نعمتوں کے دریا بہا دیے۔ عجیب بات، موسیٰ علیہ السلام کو ہتور پہ تشریف لے گئے کتاب لینے، انہی کی قوم کے اندر ایک فرد تھا جس کا نام تھا سامری اس کا نام تھا۔ اس نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام تو جا چکے، لوگوں سے کہا کہ کسی کے پاس کوئی چیز ہے، سونا چاندی پیتل لوہا، نکالا، تھا کاریگر آدمی، اور اس نے ان تمام سونے چاندی پیتل لوہے تانبے کو گلا کے پگھلا کے گائے کے بچے کی شکل بنا دی، اور وہ گائے کے بچے کی شکل بنا کے ایک سوراخ اس کے منہ میں کر دیا، دوسرا اس کے دم کے نیچے کر دیا، اور رکھ دیا اس کو ایک پہاڑ کے اوپر۔ اب آپ جانتے ہیں کہ جب سوراخ ہو اور سوراخ میں سے ہوا گزرے جیسے بانسری، اب اس بحث کو چھوڑ دیں کہ جائز کے ناجائز، ایک لکڑی کا ٹکڑا، اس کے اندر 10-15 سوراخ، اور بجانے والا جب اپنی سانس کو چھوڑتا ہے پھر انگلی کو نیچے اوپر کر کے حرکت دیتا ہے تو اس میں کیسی کیسی دھنیں نکلتی ہیں۔ اسی طرح سے باقاعدہ بلوچستان کے علاقوں میں، پہاڑی علاقوں میں نایاب ترین پرندہ ہے بلبل ہزار داستان، قیمتی پرندہ، لمبی چونچ ہوتی ہے اور اس کی چونچ کے اندر 6 یا 7 سوراخ دائیں طرف اور بائیں طرف ہوتے ہیں، اور وہ بیٹھ جاتا ہے اونچی جگہ پر، اور اونچی جگہ پر بیٹھ کر جب ہوا کے رخ پہ اپنی چونچ کو کرتا ہے تو جیسے جیسے ہوا اس کی چونچ کے سوراخوں میں سے جاتی ہے ویسے ویسے الگ الگ آواز آتی ہے، ہر ایک سوراخ میں سے الگ آواز آتی ہے، الگ انداز آواز آتی ہے۔ قیمتی پرندہ، بڑا نایاب پرندہ ہے۔ اس نے بھی بڑی سازش کے تحت ایک گائے کا بچڑا تیار کیا، پیتل تانبے سونے کا سب چیزوں کا بنا کر، اس کے منہ کا سوراخ بڑا اور دم کے نیچے چھوٹا سوراخ رکھ دیا اس نے اس کو ایک پہاڑ کے اوپر۔ اس میں سے جب ہوا گزرتی تو آواز آتی، اور جادوگری کے زور سے اس نے اس میں ایسا کام کیا قرآن پاک کی روشنی کے مطابق۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس قریب رہا کرتا تھا، اور جناب موسیٰ کے پاس جب کبھی جبریل امین تشریف لاتے تو اس سامری نے یہ دیکھا کہ جبرائیل کے گھوڑے کا پیر زمین پہ جہاں جہاں پڑتا ہے وہاں وہاں حیات آ جاتی ہے، یعنی کچی مٹی پر جبرائیل کے گھوڑے کا پیر لگتا ہے وہاں پہ گھاس اگنے لگتی ہے۔ وہ سمجھ بیٹھا کہ اس مٹی میں کچھ حیات ہے، اس نے اس گھوڑے کے، جبرائیل کے گھوڑے کے پاؤں کے نیچے کی مٹی اپنے پاس رکھ لی۔ یہ قرآن پاک کا بیان ہے، کسی افسانے کی بات نہیں۔ اور جب اس کو موقع ملا اس نے سونے پیتل چاندی کا ایک مجسمے کا، گائے کا مجسمہ بنایا، اس نے اس مٹی کو ڈال دیا، اللہ میاں نے بھی ڈھیل چھوڑ دی اور اس گائے کے بچڑے کے اندر حرکت پیدا ہونے لگی، کبھی گردن ہل جائے، کبھی آواز نکل آئے۔ ادھر جناب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے جب لوٹ کر واپس آئے تو کیا دیکھا کہ ساری کی ساری قوم اس گائے کے مجسمے کی پوجا کر رہی ہے۔ اور یہ بات سے بات آئی تو آپ سے عرض کر دوں کہ یہ معجزہ تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ زندہ تو زندہ اللہ کریم نے ذبح شدہ جانوروں کے جسم سے حضور کے کلمے کی آواز نکلوائی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان جس کو نقل کیا سیرت حلبیہ والے نے، فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ دور اسلام سے قبول کے پہلے کی بات ہے کہ ایک جگہ پر بچڑا ذبح ہو رہا تھا، اور بچڑا ذبح ہو کر اس کی کھال بھی اتر گئی، کھال اتر چکی ہے، پیٹ چاک ہو رہا ہے، اور اس کے چاک شدہ پیٹ میں سے آواز ہے کہ لوگوں دائیں بائیں کہیں نہ جاؤ، اللہ کے آخری نبی آ چکے ہیں، ان کا کلمہ پڑھ لو، اللہ تم کو کامیابی عطا کر دے گا۔ اس گائے کے بچڑے کو جب دیکھا موسیٰ علیہ السلام نے آ کر، قرآن کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام آئے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے پاس، اور ان کو آ کر کہا کہ ہارون تم تو میرے بھائی تھے، تم نے کیوں نہ اس بات کو دیکھا کہ یہ لوگ کیا کام کر رہے ہیں؟ اور جناب ہارون علیہ السلام نے عرض کی کہ یا ابن ام لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، او میرے ماں جائے، میری داڑھی نہ پکڑو، میرے سر کے بالوں کو نہ پکڑو، میں نے تو اس لیے ان کو کچھ نہ کہا کہ اگر میں کہتا تو آپ یہ سمجھ بیٹھتے کہ شاید تم نے میرے پیچھے میرے لوگوں کے اندر تفریق پیدا کر دی، شاید کہ کوئی ایسے حالات و اسباب پیدا ہو جاتے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر سزا یہ دی کہ جس نے گائے کی پوجا کی ہے قتل ہو جاؤ، مر جاؤ، تمہاری توبہ قبول ہو جائے گی۔ سورۃ البقرہ
سورہ بقرہ. اس سے بنیادی طور پر یہ صورت آگے چلے گی, ہم کو پیغام ملے گا, سبق ملے گا, ہمارے سامنے آئے گا. وہ کیا ہے؟ بے جا سوالات. بے جا سوالات. بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے بے تکے سوالات, کوئی حاصل نہیں, کوئی وصول نہیں. ایک بات پتہ چل جائے, دیکھیں جتنا ہم تک اور آپ تک دین کا علم آ جائے نا, پہلے اس پہ عمل کریں, اس کے بعد گہرائیوں میں جائیں, اس کے بعد ہم بال کی کھال نکالیں. ہم لوگوں کی ایک عادت بن چکی, وہ کیا؟ بے تکے بے مقصد سوالات, بے تکی ابحاث جن کا کوئی فائدہ نہیں. جناب موسیٰ علیہ السلام کے دور میں قانون تھا, اور وہ قانون یہ تھا کہ کسی محلے میں, کسی بستی میں اگر کسی مردے کی لاش پائی جائے, ان لوگوں سے, ان بستی والوں سے اس خون کا بدلہ لیا جاتا تھا. یہ قانون تھا. غلط قانون تھا, صحیح تو تھا نہیں, بارہ چل رہا تھا. ایک بوڑھا مالدار, بہت اس کی جائیداد, مر گیا. مرنے کے بعد اس کا جنازہ, ایک لاش اس کی ایک محلے میں پائی گئی. وہ محلے کے لوگ بے قصور, بے گناہ. اب ضابطہ اور قانون یہ تھا کہ جس جگہ سے مرنے والے کی لاش پائی جائے گی, بدلہ انہی سے لیا جائے گا. اب وہ لوگ تھے بے گناہ, وہ آ کر کھڑے ہو گئے جناب موسیٰ کی خدمت میں. جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بڑی آسان سی بات ہے, ایک گائے کاٹو, گائے کاٹ کر مرنے والے کے جسم پہ لگاؤ, یہ مردہ زندہ ہوگا, بتا دے گا مجھے کس نے قتل کیا ہے. آسان بات, اس میں کوئی مشکل بات تو تھی نہیں. اب سوال در سوال, موسیٰ یہ کیسے ممکن کہ ایک گائے لیں, گائے کو کاٹیں, گائے کو ذبح کریں, اس کے گوشت کا ٹکڑا مرنے والے کو لگائیں, کیسے زندہ ہوگا وہ؟ یہ پوچھ کے بتاؤ اپنے رب سے کہ ما لونھا, اس کا رنگ کیسا ہو, یہ کیسا ہو, وہ کیسا ہو. سوال پہ سوال پوچھتے گئے, مشکل پہ مشکل آتی گئی. وہ گائے جو چند سکوں کے بدلے مل جاتی, وہ گائے سونا اور چاندی کا بدلے میں تول کر ملی. اور وہ بھی اللہ کی حکمت. بعض روایات میں آتا ہے کہ ایک عورت تھی, شوہر فوت ہو گیا, ایک ہی اس کا بچہ تھا, اور اس کے پاس گاؤں کی عورت تھی, ایک گائے تھی, چھوٹی سی زمین تھی. بچہ اپنی ماں کا بڑی خدمت گزاری کرتا تھا, بڑی خدمت کرتا تھا, بہت خدمت کرتا تھا. جو جو رنگ وہ پوچھتے گئے, جو جو علامات وہ پتہ کرتے گئے, سوال پہ سوال کرتے گئے. موسیٰ اپنے رب سے پوچھو کہ اس کا رنگ کیسا ہو. اللہ نے کہا فاقع لونھا تسر الناظرین, رنگ ایسا ہو کہ جو دیکھے اس کے من کو بھا جائے, چمکدار گولڈن کلر, ایسا رنگ کہ دیکھنے کے بعد طبیعت اس کے اوپر نظر ٹکے نہیں. ایسے رنگ کی گائے تلاش کرو. اب جا کے پوری منڈیاں چھانتے پھر رہے ہیں, ایسا رنگ ملتا ہی نہیں. ملا تو کہاں ملا, اس یتیم بچے کو جو اپنی ماں کا خدمت گزار تھا, اس بچے کے پاس گائے بالکل ویسی جیسی ان کے اللہ نے علامتیں بتائی تھیں. اب یہ آ گئے اس کے پاس کہ دو مجھے گائے. اللہ کریم نے بھی اس بچے کی مدد کرنی تھی. ماں باپ کی خدمت سے, ان پر خرچہ کرنے سے اللہ گھاٹا نہیں دیتا, کبھی گھاٹا نہیں دیتا, اضافہ دیتا ہے. اور جو کوئی لوگ, جو کوئی اولاد یہ تصور کرے, یہ سمجھ لے کہ ماں باپ پر سے میں روک لوں گا تو بچ جائے گا, بچتا بچاتا کچھ نہیں ہے. جو بچا ہوا ہوتا ہے وہ بھی ساتھ ساتھ نکل جاتا ہے, ساتھ ساتھ نکل جاتا ہے. اللہ کریم نے فرشتوں کے ذریعے انسان بنا کے اس بچے کے پاس بھیجے کہ یہ لوگ تیرے پاس گائے خریدنے ہیں, قیمت مت دینا ان کو. ان سے کہنا میں نے نہیں بیچنی, اور جب یہ زیادہ زور دے کے بیچو تو کہنا ٹھیک ہے بیچوں گا. بیچنے کی شرط یہ کہ لاؤ کوئی ترازو, ایک ترازو کے پلے میں اس گائے کو بٹھا دو اور دوسرے میں سونے چاندی کا وزن کر کے دو کہ تب گائے بیچوں گا میں. مرتے کیا نہ کرتے, خود ہی پوچھ پوچھ کے کہا تھا کیسی ہو گائے, کیسا رنگ ہو, کیسی عمر ہو, خود ہی پوچھتے گئے, خود ہی پھنستے گئے. وہ گائے جو چند 100 روپوں کے اندر آ جاتی, وہ گائے سونے چاندی کی تول میں تول کے خریدنی پڑی. گائے کو کاٹا, ذبح کیا, مرنے والے کے جسم پر لگایا. ادھر وہ مرنے والے کے جسم پر گائے کا ٹکڑا لگا, ادھر اللہ کی حکمت اور نبی کی بات ثابت ہو گئی. وہ مرنے والا جی کے اٹھ کے بیٹھ گیا, مرنے والا زندہ ہو گیا. اور زندہ ہو کر اس نے بتایا کہ مجھے میرے بھتیجوں نے قتل کیا ہے جائیداد کے چکر میں, تاکہ میرے مرنے کے بعد میری جائیداد کے اوپر قبضہ کر لیں اور میری لڑکی سے شادی کر لیں, نکاح کر لیں. اس بنیاد پر انہوں نے یہ کام سارا کا سارا دکھایا ہے. یہ ہے میرے دوستو اس گائے کے واقعے کا پس منظر جو اس سورۃ البقرہ کے اندر ذکر کیا جائے گا. اس کا مقصد یہ نہیں کہ اس میں گائے کی قسموں کا بیان ہوگا, اس کے گوشت کے حصوں کا بیان ہوگا کہ گائے کا فلاں گوشت کا حصہ کیسا ہوتا ہے, کون سا مضر ہوتا ہے, کون سا مفید ہوتا ہے, ایسی کوئی چیز نہیں.
بنیادی طور پہ اللہ کریم نے یہ بات کو بیان کر دیا اس سورۃ البقرہ کے اندر کہ بھئی اس کے اندر میں نے اس بات کو بیان کر دیا، لہٰذا تم لوگ میری چیزوں کی حکمتوں کے پیچھے مت پڑنا، جو میں کہہ دوں اس پر تم عمل کرنا، اس میں خیر ہی خیر تم کو نظر آئے گی، سوائے خیر کے اس میں کچھ نہیں ہوگا۔ سورۃ البقرہ کے اندر سب سے زیادہ ذکر ہے یہودیوں کا، اور سورہ آل عمران کے اندر ذکر ہے عیسائیوں کا۔ اور میں عرض کر چکا کہ ہم نے سورہ فاتحہ کے اندر ایک سوال کیا تھا اللہ سے، سوال کیا تھا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم سب کو سیدھا رستہ دکھا۔ یہ ترجمہ عام طور پہ ہے، اور شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ عجیب ترجمہ کرتے ہیں، فرماتے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم سب کو سیدھے رستے پر چلا۔ فرماتے کہ اللہ کی شان نہیں کہ دکھا کے پیچھے ہٹ جائے، اللہ سے یہ سوال کرو کہ اللہ صرف دکھا نہیں بلکہ اس رستے پر چلا بھی ہم کو تو، اور نہ صرف یہ کہ اس منزل مراد تک پہنچا بھی تو ہم کو۔ ہم نے سوال کیا تھا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے رستے پر دکھا بھی اور سیدھے رستے پر چلا بھی۔ اللہ کریم نے اگلے ہی آیت کے اندر جواب دے دیا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ہدایت مانگی ہے تم نے، ہدایت اس کتاب کی شکل میں تم کو میں نے عطا کی ہے، اب آؤ یہ 30 پارے تمہارے سامنے موجود ہیں، ان میں اپنی زندگی کو تلاش کرو، تم کو مکمل ہدایت میں عطا کر دوں گا۔ سورہ مبارکہ بقرہ، سورہ بقرہ یہ مدنی صورت ہے، مدنی صورت ہے، اور یہ آپ کی خدمت میں بات ذکر کی جا چکی کہ قرآن پاک کی وہ صورتیں جو نبی علیہ السلام پہ ہجرت سے پہلے اتری وہ مکی، اور جو ہجرت کے بعد اتری وہ مدنی۔ یہ پہلی صورت مکمل سورۃ البقرہ مدنی صورت ہے، اور یاد رکھیے گا کہ مکی اور مدنی صورت کا فرق یہ کہ مدنی صورتوں کے اندر احکامات کا بیان بہت زیادہ ہے، بے شمار احکامات، بے شمار باتیں۔ یہ سورہ بقرہ انشاءاللہ جب چلے گی آپ پڑھیں گے سماعت فرمائیں گے، آپ کے سامنے یہ بات کھل کر نمایاں ہو کے واضح ہو جائے گی کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کون کون سے احکامات کو بیان کیا ہے۔ پھر یہ سورہ بقرہ کیسی عظیم صورت، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں کو جنات کا، غلط چیزوں کا مرکز نہ بناؤ۔ پھر اس کی وضاحت کی، فرمایا سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کرو، اللہ کریم تمہارے گھر کو رحمت سے بھرپور فرماتا ہے۔ شیطان سر پیٹتا ہوا بھاگتا ہے سورہ بقرہ کی تلاوت سن کے۔ پھر ایک موقع پر نبی علیہ السلام نے فرمایا آقا علیہ السلام نے کہ جس طرح پہاڑ کی چوٹی ہوتی ہے، اونٹ کا کوہان ہوتا ہے جو دور سے دکھائی دیتا ہے، فرمایا پورے قرآن کریم میں پروردگار عالم نے قرآن کا جو کوہان بنایا، قرآن کی جو چوٹی بنائی، سورہ بقرہ کو بنایا ہے۔ یہ سورہ بقرہ میرے عزیزوں اور دوستو، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جن کی زبان عربی زبان کے رہنے والے، عربی زبان کے بولنے سیکھنے سمجھنے والے، ایک سورہ مبارکہ بقرہ کو سمجھنے میں 12 سال لگائے تھے۔ 12 سال، عام آدمی نہیں، وہ جسے اللہ کے نبی نے دعائیں کر کے مانگا، 12 برس لگائے تب کہیں جا کر سورہ بقرہ کو سمجھ سکے تھے۔ اور جب 12 برس کے بعد سیکھی تو پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت کی تھی جس میں اونٹ ذبح کر کے لوگوں کو کھلایا تھا، فرمایا اس سے بڑھ کر خوشی میری زندگی کے لیے کوئی اور نہیں ہے۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ قیامت کے دن سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران یہ 2 سائبان کی شکل اختیار کریں گے، چھتری کی طرح اپنے پڑھنے والے کے سر پر سایہ کرتے ہوئے چلے جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سورہ بقرہ کی 10 آیات عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے وہ عظیم صحابی ہیں۔ میرے دوستو یاد رکھیے گا کہ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے فرمایا کہ آج رات تم میں سے کوئی ہے جو میرے ساتھ چلے؟ صحابہ کا مجمع، اور پورے مجمع میں فرمایا کہ تمہارے ساتھ آج کوئی ہے پورے میرے ساتھ جو آج رات کو چلے؟ آج میں جنات سے ملاقات کروں گا، اور آج کی رات میرے ساتھ تم میں سے وہ جا سکتا ہے جس کے دل میں ذرہ برابر غرور اور کبر نہیں ہوگا، ذرے برابر بھی۔ تمام صحابہ الحمدللہ غرور و کبر سے پاک اور صاف تھے، مگر یہ عزت اللہ نے عبداللہ بن مسعود کو عطا کرنی تھی۔ اور بات سے بات آئی تو عرض کروں، چھوٹا سا قد تھا،
پتلا دبلا وجود تھا، اور صحابہ کرام محبت سے کہتے تھے ویاء العلم، یہ وہ شخص ہے جس کے سر اور پاؤں میں گوشت اور ہڈی نہیں، اللہ نے اوپر سے نیچے تک علم ہی علم بھر رکھا ہے، علم کا تھیلا، علم کا تھیلا۔ یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جو اس امت کے سب سے خاکسار، سب سے عاجز آدمی، اور اللہ کی حکمت یہ کہ ان کے ہاتھوں حضور علیہ السلام کے دور کا سب سے بڑا متکبر اور مغرور ابو جہل تھا، اس کا سر انہوں نے کاٹا تھا، کہ سب سے مغرور کو وہ مارے گا جو سب سے زیادہ عاجز اور خاکسار ہوگا۔ یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے مفتی تھے، بڑی شان تھی، اور نبی علیہ السلام کے احکامات پہ عمل کیسے کرتے تھے؟ حضور جمعے کے بعد واز فرما رہے ہیں، ابن مسعود تشریف لائے، مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، اچانک حضور کے سامنے کچھ لوگ چل رہے تھے، نبی علیہ السلام نے ان سے فرمایا بیٹھ جاؤ، یہ بات حضور نے ان سے کہی۔ عبداللہ بن مسعود مسجد میں آ رہے تھے، ایک پیر مسجد کے اندر، دوسرا پیر مسجد کے باہر، بیچ دہلیز میں بیٹھ گئے۔ حضور کی بات ختم ہوئی، دعا وغیرہ سے فارغ ہو کے آئے، عبداللہ بھائی یہ کیسے بیٹھے ہو آپ؟ آدھے دھوپ میں آدھے سائے میں، ایک پیر اندر ایک پیر باہر، کیا ہوا؟ خیر ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ نہیں حضرت مسئلہ کوئی نہیں، بات یہ کہ میں مسجد میں آ رہا تھا، میرا ایک پیر اندر تھا دوسرا پیر باہر تھا، میرے کان میں آپ کی آواز پڑی کہ بیٹھ جاؤ۔ تو یار عبداللہ وہ بات میں تجھے تو نہیں کہی تھی، وہ تو ان کو کہی تھی جو وہاں چل رہے تھے۔ سرکار یقیناً آپ نے ان کو فرمائی ہوگی، مگر میں کیا کروں کہ جب میرے کان میں آپ کے الفاظ آ جائیں پھر ان لفظوں کے برخلاف ایک قدم اٹھانا آپ کی محبت کے خلاف ہے، اس لیے میرا جو قدم مسجد کے اندر تھا وہ اندر رہا، جو باہر تھا وہ باہر رہا، میں نے قدم نہ اٹھایا۔ یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ سورہ بقرہ میں پروردگار نے 10 آیات وہ لکھی ہیں، 10 آیات پروردگار عالم نے وہ نازل فرمائی ہیں، 10 آیات۔ یہ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں قسماً کہتا ہوں کہ 10 آیات طیبات سورہ بقرہ کی ایسی ہیں کہ جن کے پڑھ لینے کے بعد کسی جادوگر کا جادو چل نہیں سکتا، کسی شریر کا شر زور نہیں مار سکتا، کسی بد نظر والی کی نظر بد کا اثر نہیں ہو سکتا۔ فرماتے ہیں یقین کے ساتھ، اللہ کی ذات پہ بھروسے کے ساتھ، کسی دیوانے اور پاگل پر ان 10 آیات کو پڑھ کے پھونک دیا جائے، اللہ اس کے دماغ کے توازن کو درستگی عطا فرما دے گا۔ وہ 10 آیات طیبات عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اندر نہ رکھی، امت تک پہنچا دی۔ 10 آیات طیبات سورہ مبارکہ بقرہ کی۔ نمبر 1، پہلی 4 آیات الف لام میم سے لے کر وبالآخرۃ ہم یوقنون، 4 آیتیں پہلی یہ 4۔ 3 آیتیں کون سی؟ ایک آیت تو وہ کہ جس آیت کو خود نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے مجھ پر قرآن پاک کی جتنی آیتیں اتاری ہیں ان تمام آیتوں کی ایک سردار ہے جس کا نام آیت الکرسی ہے۔ وہ آیت الکرسی بھی اللہ کریم نے اسی سورہ بقرہ میں عطا فرمائی ہے۔ 4 سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات 4 ہو گئیں۔ اس کے بعد عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک آیت الکرسی اور 2 آیتیں اس کے بعد، 4 اور 3 7، اور اس کے بعد فرماتے ہیں 3 آخری سورہ بقرہ کی آیتیں جہاں سورہ بقرہ مکمل ہوتی ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی جو آخری آیات ہے نا، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کے عرش کے نیچے خزانہ ہے، اس خزانے میں سے نکال کے اللہ نے بقرہ کی آخری آیتیں مجھ کو عطا فرمائی ہیں۔ 4 آیتیں ابتدائی، 3 آیتیں، ایک آیت الکرسی اس کے ساتھ کی 2 آیتیں، 7 ہو گئیں، اور 3 آیات سورہ بقرہ کی اختتامی۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان 10 آیات طیبات میں پروردگار عالم نے ہر انسان کے ذہنی، دماغی، جسمانی تمام کے تمام امراض کی شفا اللہ نے چھپا کے رکھی ہوئی ہے۔ یہ 10 آیات طیبات سورہ بقرہ کی، اور کہہ کون رہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، جو نبی علیہ السلام کے بڑے عجیب، بڑے عظیم صحابی ہیں۔ سورہ مبارکہ بقرہ، سورہ بقرہ کا ابتدائی تعارف اپنے ذہن میں رکھتے ہیں ہم۔ سورہ بقرہ کی 286 آیتیں ہیں، 286، 2 8 6،
286 اس کی آیات ہیں، 40 اس کے رکوعات، 40 رکوع ہیں سورہ بقرہ کے، 40 رکوع. اس میں جو کلمات ہیں 6221، 6221 کلمات. اور اس سورت میں جو کل حروف استعمال کیے گئے 25500 حروف ہیں. 25500 حروف اس سورت میں استعمال کیے گئے ہیں. اور بقول ابن عربی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں کہ سورہ مبارکہ بقرہ میں غور کر کے دیکھا، اس میں 1000 احکامات ہیں. 1000 چیزوں سے اللہ نے روکا ہے، 1000 چیزوں کی حکمت کو بیان کیا ہے، اور 1000 پروردگار عالم نے واقعات اور قصوں کی باتوں کو بیان کیا ہے. سورہ مبارکہ بقرہ، یہ سورہ بقرہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے کے پورے قرآن پاک کے خلاصے کو بیان کیا. یہ ابھی ابتدا ہے نا، اس لیے ذرا غور سے سماعت فرمائیے گا. مفسرین کرام نے قرآن پاک کی سورتوں کو کچھ کیٹیگریز میں کچھ اس کے گروپ بنائے ہیں، کچھ گروپ بنائے. نمبر 1، سورہ مبارکہ بقرہ سے لے کر سورہ مبارکہ یونس، بقرہ سے لے کر یونس تک یہ 7 صورتیں ہیں. 7 صورتیں، سورہ بقرہ، اس کے بعد آل عمران، اور چلتے چلتے سورہ یونس. یہ 7 کی 7 صورتیں کہلاتی ہیں 7 طوال، 7 لمبی صورتیں، 7 لمبی صورتیں. سورہ یونس کے بعد سورہ نحل 14واں پارہ، اس تک کی جو صورتوں کو کہتے ہیں مسانی. مسانی یعنی اس سے کچھ کم، جو پہلی 7 ہیں ان سے کچھ کم. اس کے بعد سورہ مبارکہ نحل سے لے کر سورہ حجرات 26واں سپارہ، وہاں تک کی جو صورتوں کو نام ہے مئین. مئتن کا معنی 100، مئین کا معنی 200. یہ وہ صورتیں ہیں جن کی آیات 100 سے اوپر ہیں، سورہ نحل سے لے کر سورہ حجرات تک. سورہ حجرات سے لے کر سورہ والناس تک، قرآن کے اختتام تک، یہ جتنی صورتیں ان کا نام ہے مفصلات. ان کا کیا نام ہے؟ مفصلات. پھر ان مفصلات کو 3 گروپ میں تقسیم کیا گیا، 3 کیٹیگریز میں تقسیم کیا. مفصلات کو 3 درجے ہیں. نمبر 1 طوال مفصل، نمبر 2 اوساط مفصل، نمبر 3 قصار مفصل. کیا تشریح ابھی آپ کے سامنے آتی ہے. سورہ حجرات سے لے کر سورہ بروج تک، والسماء ذات البروج، سورہ حجرات 26واں سپارہ، اور وہاں سے لے کر سورہ بروج تک، ان کو کہتے ہیں طوال مفصل. سورہ بروج سے لے کر سورہ مبارکہ بینہ، سورہ بینہ، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، یہاں تک کی صورتوں کا نام ہے اوساط مفصل. اور اس کے بعد پھر آخر تک سورہ والناس تک جو صورتیں ہیں ان کا نام ہے قصار. یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں. اس اعتبار سے مفسرین کرام نے قرآن کریم کو کچھ گروپ کے اندر تقسیم کیا. پھر یاد رکھیے گا قرآن پاک کی صورتیں 2 قسم کی ہیں. بعض صورتیں تو وہ جو یکدم ایک اکٹھی ایک ساتھ حضور پہ نازل ہوئیں، اور بعض صورتیں وہ ہیں جو تھوڑی تھوڑی کر کے نازل ہوئیں. جو صورتیں نبی علیہ السلام پر اکٹھی دفعتاً واحد اتری ہیں ان کو کہتے ہیں صورت دفعی، جو ایک مرتبہ اتر گئی. اور وہ صورتیں جو نبی علیہ السلام پہ تھوڑی تھوڑی کر کے نازل ہوئی ہیں ان کو کہتے ہیں تدریجی، جو تھوڑی تھوڑی کر کے نبی علیہ السلام پہ اللہ کریم نے نازل فرمائی. یہ سورہ بقرہ کا کچھ مختصر سا تعارف آیا. اب سورہ مبارکہ بقرہ کے اندر کون کون سے مضامین ہیں، وہ کون کون سے مضامین ہیں جو ان 2.5 سپاروں کے اندر اللہ کریم ہم کو بتائے گا، اور ہم ان مضامین کو سنیں گے. سورہ مبارکہ بقرہ کے اندر جو مضامین ہیں، نمبر 1 سب سے پہلا ذکر اس میں توحید کا، اللہ کی وحدانیت کا، اللہ کی وحدانیت کا. نمبر 2 سورہ بقرہ کے اندر سب سے پہلا جو مسئلہ بیان کیا گیا، سب سے پہلا مسئلہ بطور مسئلے کے، بطور ایمان کے، جس چیز کو اللہ کریم نے سورہ بقرہ کے اندر بیان کیا وہ ختم نبوت ہے. سب سے پہلا مسئلہ. تمام کے تمام مسئلے بعد میں، ختم نبوت پہلے. وہ کیسے؟ آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے 4 آیت کے اندر سورہ بقرہ کی. پہلے اس مسئلے کو ہم سمجھ لیں. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نیک اور سچا بندہ ایماندار وہ ہے جو ایمان رکھتا ہے اس کتاب پر جو آپ پر اتری اور جو آپ سے پہلے اتری. میرے دوستو، اللہ نے ذکر پہلے کا کیا،
اگر نبی کے بعد کسی نبی نے آنا ہوتا پروردگار پھر یوں کہتے وَمِن بَعْدِكَ، اس پر بھی ایمان رکھتا ہے جو تیرے بعد نبی آئے گا. پتہ چلا کہ حضور کے بعد نبی کسی نے نہیں آنا. سورہ بقرہ کے اندر سب سے پہلا مسئلہ ختم نبوت کا مسئلہ بیان کیا گیا کہ جناب رسول اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر اور نبی ہیں، آپ کے بعد کسی نے نبی نہیں آنا. یہ پروردگار نے اپنی توحید کے بعد اس قرآن کریم کی بڑی اور اہم صورت کے اندر سب سے بنیادی طور پہ اس مسئلے کو بیان کر دیا. اللہ کی توحید کا بیان اور ان لوگوں کا بیان کہ جن پر اللہ کریم نے اپنا انعام کیا ان کا بیان. اس کے بعد وحی کی ضرورت کیوں ہے اللہ نے سورہ بقرہ میں بیان کیا. اس کے بعد آدم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ، فرشتوں کے ساتھ اللہ کریم کی گفتگو اللہ نے سورہ بقرہ کے اندر بیان کر دی. یہودی بنیادی طور پہ اس میں جس قوم کا ذکر ہے یہود بے بہبود، یہ کبھی مسلمان کو فائدہ نہیں دے سکتا. یہودیوں کے پرانے لوگوں پر اللہ کا انعام کیا ہوا اللہ نے بیان کیا، اور ان کی نئی نسلوں نے کیا کیا خباثتیں کی اللہ نے اس کو بھی بیان کر دیا. ملت ابراہیمی کا بیان، تعمیر کعبہ کا بیان، بیت اللہ کی عزت و عظمت کا بیان، اور اس کے ساتھ پھر سب سے عظیم آیت الکرسی کا بیان پروردگار نے اسی صورت میں فرمایا. تہذیب، اخلاق، ارکان تعلیم کا بیان، حرام کھانے سے بچنا اور حلال کی تاکید اللہ نے اسی سورہ بقرہ کے اندر بیان فرمائی. لسٹ گنوائی کہ کیا کیا چیز حرام، کون کون سی حلال، اور خاص طور پہ اللہ نے اس چیز کو بیان کیا کہ میرے علاوہ کسی اور کے نام کی منت، نظر نیاز، ذبیحہ سب حرام. خنزیر سے بڑھ کے حرام، عقیدے کو واضح کر دیا. پھر اس کے بعد اسی سورہ بقرہ میں پروردگار نے سخاوت کی برکت کو بیان کیا کہ سخاوت میں کیا برکت ہے. میرے عزیزوں اور دوستوں یاد رکھیے گا، اللہ کریم قرآن پاک میں شروع کے اندر ابتدائی باتوں میں بتا رہا ہے کہ مسلمان وہ ہوتا ہے جو ہمارے دیے میں سے خرچ کرتا ہے. کسی کو دے کر یہ نہ سمجھے کہ میں نے دے دیا، نہیں، اللہ کا دیا تھا، اللہ کے نام پہ دے دیا. کس پہ احسان کر دیا؟ جیب ہے میری اور آپ کی جیب ہے میرے دوستوں. صرف جیب، اس جیب کے اندر جو رکھا ہے وہ اللہ کا رکھا ہوا ہے، بندے کا نہیں ہے. اس واسطے کہ دنیا میں جب بچہ آتے تو جیب کے بغیر کپڑے ہوتے ہیں، اور جب جاتے تو جیب کے بغیر کفن لے کر جاتا ہے. یہ دنیا کے اندر جتنی جیبیں ہیں، چاہے وہ کرتے کی ہیں یا سلوکے کی ہیں، یا بندی اور بنیان کے اندر زبیں لگا کے سلوا رکھی ہیں، یا بینکوں کے اکاؤنٹ ہیں، یا شلوار کی جیبیں ہیں، اوپر کی ہیں نیچے کی جتنی جیبیں، وہ جیبیں ہیں میرے کپڑوں کے اندر، اور رکھا ہوا سب مال خدا کا مال ہے اس کے اندر. اس کی مرضی ہے، وہ جہاں چاہے رکھ دے، کہیں تھوڑا کہیں زیادہ. کنجوسی سے بچیں، کنجوسی نہ کریں. نبی علیہ السلام کے ارشاد پاک ہے، آقا علیہ السلام فرمایا کہ کنجوس، بخیل اللہ سے دور، اللہ کے فرشتوں سے دور، اللہ کی مخلوق سے دور. اور فرمایا کہ جو سخی ہے اللہ کے قریب، فرشتوں کے قریب، اور اللہ کریم مخلوق کے دل میں محبت ڈالتا ہے کہ میں محبت کرتا تم بھی اس سے محبت کرو. سخاوت کریں، سخاوت کنجوسی سے کچھ نہیں بنتا. اور سب سے بڑی سخاوت ہے میرے دوستوں اپنے اہل خانہ پہ خرچ کرنا. اپنے اہل خانہ پہ خرچ کریں، اللہ کے احکامات پہ خرچ کریں، کبھی گھاٹا نہیں پڑتا. یقین مانے کبھی گھاٹا نہیں پڑتا. اس کو تجربے کے طور پہ نہیں، عقیدے کے طور پہ کر کے دیکھیں. سورہ بقرہ میں پروردگار نے ذکر کیا کنجوسی بری چیز ہے، بخل بری چیز ہے، اور سخاوت کو اللہ کریم نے بیان کیا سخاوت کرو، میں سخاوت کے بدلے تم کو کیا عطا کروں گا. جیسے ایک دانہ زمین کے اندر جاتا ہے اور اتنا بڑا گندم کا پودا بن کے نکل کر آتا ہے، تم ایک دانہ میرے نام پہ خرچ کرنا، پھر دیکھو کتنا بڑھا کے تم کو عطا میں فرماؤں گا. سخاوت کی برکت اور بخل اور کنجوسی کی مذمت. سود کی حرمت، سود نہ کھانا. اگر کھاؤ گے تو مجھ سے اور میرے نبی سے اعلان جنگ کرنے کو تیار ہو جاؤ. یہ سورہ بقرہ میں ذکر کیا گیا. تجارت کے قوانین. اور میرے دوستو یاد رکھیے گا اسی سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے، آیت نمبر 182. قرآن پاک کی سب سے لمبی آیت. اور اس سے بڑھ کے اور عرض کروں، وہ واحد قرآن پاک کی آیت ہے کہ جس میں الف سے لے کر یا تک، الف با جیم دال ہا خا دال زال را زا سین شین صاد ضاد، جتنے حروف ہیں
عربی حروف تہجی کے جتنے حروف ہیں، جتنے بھی حروف آتے ہیں، اس ایک آیت میں اللہ نے سارے استعمال کیے ہیں، تمام کے تمام استعمال کیے ہیں، یہ شان ہے اس کی۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ سورہ بقرہ ایک عجیب ایسی عظیم سورت ہے کہ اس کی ایک ایک آیت کے ساتھ، ایک ایک آیت جب بھی حضور پہ اتری ہے 80 فرشتے ساتھ میں اترے، 80 فرشتے ساتھ میں آئے۔ قرآن پاک کی یہ سب سے لمبی سورت اور اس کی سب سے لمبی آیت، آیت نمبر 182 ہے، آیت نمبر 182، تجارت کے احکامات، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ جب کسی کے ساتھ معاملہ کرو زبانی نہ کرو، بعد میں جھگڑے کرنے کی نوبت آ جاتی ہے، لکھت پڑھت کرو، لکھ لیا کرو کہ کس کو کیا دیا، کیا لیا، تمام چیزوں کو دستاویز میں لے کر آؤ۔ یہ قرآن پاک کی سب سے لمبی آیت ہے اور سورہ مبارکہ بقرہ کے اندر اصول تجارت کا یہ بیان ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ تمام مسائل سورہ بقرہ کے اندر ہیں، عبادت کے مسائل، نکاح، طلاق، قسم، ایلا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ قسم کھا لی کہ میں اتنے مہینے تک اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، اس کا بیان بھی اسی کے اندر آئے گا۔ پھر عورت کی زندگی کے اندر بڑی اہم ترین چیز جس کا تعلق عبادت سے، طہارت سے، روزے سے، نماز سے، وہ کیا ہے؟ تکلیف ماہانہ۔ وہ جو تکلیف ماہانہ جس کو ماہواری کا نام دیا جاتا ہے، اس کا بیان، اس کے مسائل قرآن پاک میں موجود سورہ بقرہ کے اندر اس کے مسائل ہیں۔ دیوانی قوانین، جائیداد کے اس کے اندر، فوجداری کے قوانین سورہ بقرہ کے اندر، مقدمات کا بیان سورہ بقرہ کے، قصاص، قتل کے بدلے قتل، دیت کے احکامات سورہ بقرہ کے اندر ہیں، اصلاح معاشرہ، جہاد، احکامات جہاد، مملکت کے قوانین، اصول خلافت، ان تمام چیزوں کا بیان اللہ کریم نے اس ایک سورہ مبارکہ بقرہ کے اندر بیان فرمایا ہے۔ یہ سورہ بقرہ جو 2.5 پاروں پر مشتمل سورت ہے، اس ایک سورہ بقرہ کے اندر پروردگار عالم نے وہ تمام چیزوں کو بیان فرمایا جس کا مختصر ترین خلاصہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کا بھی آغاز ہے، قرآن کریم کا ایک اور خلاصہ، بڑے عشق و محبت کے ساتھ، محبت اور عشق کی چاشنی میں ڈوب کر میں دعوے کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں، اردو ادب کے اندر، اردو زبان کے اندر بڑے بڑے لکھنے والے موجود، اردو کے قلم کے شہسوار ابوالکلام آزاد، شاعری کے شہسوار غالب، میر، درد، سب تھے، اقبال تھے، بڑی بڑی نثر ہے، مولانا مودودی کی قلم میں بڑی جان، سید ابوالحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے قیمتی مضامین۔ انہی اکابرین کے اندر ایک بزرگ جو بڑی اونچی نسبتوں کے حامل ہیں، حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو 50 سال تک دارالعلوم دیوبند کے معتمم رہے، اور حضرت نانوتوی جو دارالعلوم دیوبند کے بانی تھے، ان کے پوتے تھے۔ اور میرے عزیزوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حضرت کو مقام اور ملکہ عطا فرمایا، بہت کم لوگ دنیا میں ایسے ہوتے ہیں کہ جاگتے جاگتے لوگ بھول جاتے ہیں۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کئی تقاریر ایسی ہیں کہ کسی ملک کے سفر پہ گئے، وہاں جا کے رات کو آرام فرما رہے ہیں، اور سوتے سوتے قاری صاحب نے تقریر فرمائی، آدھے گھنٹے کی تقریر، بالکل گہری نیند میں، اور ایک لفظ بھی ایسا نہیں جو غلط ہو، ہر حدیث بھی صحیح پڑھی، ہر آیت بھی صحیح پڑھی، ہر آیت بھی صحیح، ہر حدیث بھی صحیح۔ عجیب بزرگ۔ اور جو میرے لکھے پڑھے دوست ہیں جن کو پڑھنے سے ذوق اور شوق ہے، تو قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں لے کے ضرور پڑھیے گا، بڑی حکمت اور فلسفے سے بھرپور کتابیں۔ حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک تحریر، ایک ایسی تحریر جو اب تک پاکستان میں چھپی نہیں۔ ہمارے ایک قاری صاحب ہیں، قاری سعید مصطفیٰ صاحب، اللہ ان کو سلامت رکھے، وہ ہندوستان کبھی بیچارے آتے جاتے ہیں، ان کے عزیز و اقارب ہیں، بلکہ ان کے ایک ماموں کا کل انتقال ہوا جن کے ذریعے وہ کتاب میرے پاس آئی تھی، تو ان کا جانا ہوا آج سے کچھ سال پہلے ہندوستان۔ تو میں نے حضرت سے کہا کہ آپ جائیے گا، کوئی کتاب ملے، تو وہ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب لائے جو اب تک چھپی نہیں تھی، ایک رسالہ سا تھا، اور اس رسالے کے اندر آپ یقین مانے کہ ایک عبارت، اتنی خوبصورت عبارت کہ خدا کی قسم اس کو بار بار پڑھتے جائیں انسان حیران ہو جاتا ہے، یار ان لوگوں کو گستاخ کہنے والے کتنے پاگل ہیں۔
نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اور محبت میں چاشنی میں ڈوبے ہوئے الفاظ. وہ لوگ جن کی زبان پہ صبح و شام گستاخی کے تانے رہتے ہیں، اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں کہ سب اکٹھے ہو کر جمع ہو جائیں، اس عبارت کے جیسے جوڑ کی عبارت نہیں بنا سکتے. اردو ادب کا شاہکار، بڑے بڑے لکھنے والوں نے لکھا، لیکن قرآن پاک کا خلاصہ آقا علیہ السلام کی سیرت کی روشنی میں جو انہوں نے بیان کیا ہے، خدا کی قسم ایسا محسوس ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام کا زندہ معجزہ ہے. قلم ان کا چل رہا تھا، توجہ نبی علیہ السلام کی پڑ رہی تھی، اور اللہ کریم اس قلم کی زبان سے وہ نکلوا رہا تھا کہ یہ لگتا تھا کہ قاری طیب صاحب کا قلم نہیں ہے، بلکہ اللہ کریم نے حوض کوثر کے پانی میں دھو کر اس قلم کو جان عطا فرمائی ہے. کس انداز میں، کس خوبصورتی کے ساتھ قرآن کریم کی آیات کو حضور کی زندگی میں سمو کے رکھا ہے. ہم سب کے سب کہتے تو ہیں، سنتے تو ہیں، پڑھتے تو ہیں کہ قرآن پاک حضور کی زندگی کا خلاصہ ہے، قرآن پاک نبی علیہ السلام کی زندگی کا نچوڑ ہے. اب آج سماعت فرمائیے گا، ایک عاشق کی تحریر، ایک محبت کرنے والے کی تحریر، آقا علیہ السلام کے ایک سچے عاشق کی تحریر، اور قرآن پاک کے ایک طالب علم کی تحریر کہ جس نے قرآنی آیات کو حضور کی زندگی میں کیسے سمو کے بیان کیا، نبی علیہ السلام کی حیات طیبہ کو کیسے سمویا. اور میرے دوستو کہاں تک یہ سلسلہ چلتا ہے. قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، قاری صاحب کا جو سلسلہ نسب لکھا ہے کہ قاری محمد طیب بن فلاں بن فلاں بن فلاں بن فلاں بن فلاں بن فلاں، 36ویں پشت میں جا کر یہ صدیق اکبر کی اولاد میں شامل ہے رضی اللہ تعالی. محسوس ہوتا ہے کہ وہ صدیق اکبر جو ان کی نسل کا 37واں باپ اور دادا ہے، اس میں کتنا عشق تھا جو چلتے 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 کہاں تک پہنچا ہے. کہاں کا وہ عشق تھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو چلتے چلتے یہاں تک پہنچا ہے. اب ذرا محبت کے ساتھ، ذوق کے ساتھ اس عبارت کو سماعت فرمائیے گا کہ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے قرآن پاک کی آیات کی تقسیم کیسے کی، اور کس طریقے سے قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے قرآن پاک کی آیات کو آقا علیہ السلام کی حیات طیبہ کے ساتھ جوڑ پہنایا ہے. فرماتے ہیں بڑی عجیب تحریر ہے، بڑی عجیب تحریر ہے. یہ تحریر اب تک قاری صاحب کی کسی کتاب میں تحریر نہیں. فرماتے ہیں قرآن پاک میں ذات اور صفات کی جو آیات ہیں، ذات سے مراد اللہ، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. فرماتے قرآن پاک میں اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات کی جو آیات ہیں وہ سرکار کے عقیدوں کا بیان ہے. قرآن پاک میں جو احکامات کی آیات ہیں وہ حضور کے اعمال کا بیان ہے. قرآن پاک میں جو آیات تکوین ہے، تکوین سے مراد کیا؟ کائنات کا نظام، اذا الشمس کورت، اذا النجوم انکدرت، ان چیزوں کا بیان ہے. فرماتے ہیں جو آیات تکوین ہیں وہ حضور کے استدلال کا بیان ہے. اللہ کریم چیزوں کو پیدا کر رہا ہے اور نبی بطور دلیل کے دنیا کے سامنے پیش کر رہا ہے. فرماتے ہیں جن آیات میں تشریح ہے، اللہ کریم نے چیزوں کی وضاحت بیان کی ہے. تشریح کی جو آیات ہیں وہ حضور کے حال کا بیان ہے، اور وہ آیتیں جس میں اللہ تبارک و تعالی نے قصے بیان کیے ہیں، مثالیں بیان کی ہیں، اس میں اللہ نے اپنے نبی کی عبادت کو بیان کیا ہے. وہ آیات کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی اپنی بڑائی کا ذکر کر رہا ہے، اللہ کریم اس کے اندر اپنے محمد کو اپنے نائب بنانے کا ذکر کر رہا ہے. جن آیات میں اللہ نے اخلاق کو بیان کیا ہے، اس میں حضور کی معیشت کو بیان کیا ہے کہ حضور کی زندگی کیسی تھی. اور وہ آیات جس میں اللہ نے معاملات کا بیان کیا ہے، اس میں اللہ کریم نے سرکار کی معاشرت کو بیان کیا ہے. اور وہ آیات کہ جن آیات میں اللہ کریم کہتے ہیں کہ لوگوں متوجہ ہو جاؤ، اللہ کی جانب متوجہ ہو جاؤ. توجہ الی اللہ کی آیات میں حضور کی خلوت کا بیان ہے کہ میرا نبی کیسے غار کی تنہائی میں جا کے اللہ کو یاد کیا کرتا تھا. جس آیات میں، جن آیات میں توجہ الی اللہ کا بیان ہے، سرکار کی خلوت کا بیان ہے. اور جن آیات میں تربیت مخلوق کا بیان ہے کہ میرے نبی جاؤ مخلوق کو سمجھاؤ، وہاں پہ سرکار کی جلوت کا بیان ہے. کہیں پہ خلوت کا بیان ہے، کہیں پہ جلوت کا بیان ہے. اور وہ آیات جہاں پہ اللہ کے قہر و غضب کا بیان ہے، سرکار کے جلال کا بیان ہے. وہ آیات جس میں اللہ کی مہر و رحمت کا بیان ہے، سرکار کے جمال کا بیان ہے. وہ آیات جو اللہ کی تجلیات حق کا بیان ہے، وہ حضور کے مشاہدے کا بیان ہے. اور میدان حشر کی آیات میں حضور کے محاسبے کا بیان ہے. ابتغاء وجہ اللہ،
وہ آیات کہ جن میں اس بات کا بیان کہ یہ کام کرو تمہیں اللہ کی رضا ملے گی. ابتغاء وجہ اللہ کی آیات میں حضور کے مراقبے کا بیان ہے. مراقبے کا معنی گردن جھکا کے اپنے رب کو یاد کرنا. ابتغاء وجہ اللہ کی آیات میں حضور کے مراقبے کا بیان ہے. ترک دنیا کہ دنیا کو چھوڑ کے اللہ سے لو لگاؤ. ترک دنیا کی آیات میں حضور کے مجاہدے کا بیان ہے. نفی غیر کی آیات میں کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے. نفی غیر کی آیات میں حضور کی فنائیت کا بیان ہے کہ نبی اپنے رب کی ذات میں فنا کیسے ہو گیا تھا. اس بات حق کی آیات میں حضور کی بقائیت کا بیان ہے کہ نبی جب تک میں باقی تیرے نام کو میں باقی عطا رکھوں گا. ورفعنا لک ذکرک اس بات حق کی آیات میں نبی کی بقائیت کا بیان ہے. انا اور انتا جن آیات میں پروردگار عالم کہتے ہیں انا میں انتا تو. جن آیات میں انا اور انتا کا بیان ہے اس میں سرکار کی موجودگی کا بیان ہے. اور جن آیات میں ہوا کا بیان ہے قل هو اللہ احد ان آیات کا بیان ہے اس میں اللہ نے نبی کی غیبت کو بیان کیا ہے. اور وہ آیات جس میں نعیم جنت کا بیان جنت کی نعمتوں کا بیان ہے. جنت کی نعمتوں میں حضور کے شوق کا بیان ہے. اور جن آیتوں میں جہنم کی آگ کا بیان ہے اس میں نبی کے غم کا بیان ہے. جو آیات رحمت ہیں اس میں نبی کی امید کا بیان ہے. جو آیات عذاب ہیں اس میں نبی کے خوف کا بیان ہے. جن آیتوں میں انعام کا بیان ہے اس میں نبی کے سکون کا بیان ہے. جن آیتوں میں انتقام ہے اس میں نبی کے غم کا بیان ہے. جن آیات میں جہاد ہے اس میں نبی کی بغض اور دشمنی کا بیان ہے. اور جن آیات میں اللہ کے نبی پر اترنے والی وحی کا بیان ہے اس میں اللہ نے نبی کے عروج کو بیان کیا ہے. جن آیات میں اللہ نے نبی کے لیے تبلیغ کو بیان کیا ہے نبی کے نزول کو بیان کیا ہے. جن آیات میں اللہ کریم نے بیان کیا ہے کہ میرے نبی اس حکم کو تم نافذ کرو اس میں نبی کی خلافت کا بیان ہے. اور جن آیات میں اللہ کریم نے حکم عبادت دیا ہے اس میں نبی کی عبادت کا بیان فرمایا گیا ہے. قرآن پاک کی تمام آیات یہ سب سراسر ذکر ہے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو قرآن پاک کی آیات کا جتنے بھی اقسام ہیں وہ تمام کی تمام اقسام نبی مکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی نہ کسی کیفیت کو بیان کر رہی ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن اور صاحب قرآن کو سمجھنے کی اور ان کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی اور ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سورہ بقرہ کا ابتدائی تعارف یہ انشاءاللہ آپ کے سامنے آ جا چکا. الحمدللہ انشاءاللہ العزیز اگلے جمعے کو اگلے درس میں انشاءاللہ ہم سورہ بقرہ کا باقاعدہ طور پر آغاز کریں گے. یہ تفصیل یہ تمہید ہمارے سامنے آ چکی ہے. اس کے بعد انشاءاللہ العزیز باقی بیان جو ہوگا وہ اس کے بعد ہوگا. اللہ تبارک و تعالی خیر و عافیت کا معاملہ فرمائے. اور اسی طریقے سے جو درس کا سلسلہ یہاں پر ریکارڈنگ کا سلسلہ ہو رہا ہے اس کے اندر بھی جو ویڈیو کی شکل میں موجود ہے وہ بھی 1 2 3 جب اکٹھی ہوں گے وہ بھی انشاءاللہ موجود ہے. ساتھی انہی کے پاس موجود ہے ان سے آپ وصول کر لیجئے گا. اس لیے کہ ان چیزوں سے اب اس وقت میں بھی بہت سارے ساتھی جو ہوتے ہیں ان بیچاروں کے ذہن میں کچھ بات ہوتی ہے میں اس کی وضاحت کر دوں. ان کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ فلاں چیز حرام فلاں چیز حرام فلاں چیز حرام. حرام اور حلال کے پیمانے پتہ نہیں ہم نے کب سے اور کہاں سے طے کر کے اپنے پاس رکھے ہیں. دین کو صرف میں اور آپ نہیں سمجھتے کہ یہ دین ہے. ایک چیز کو حرام کہنا نا بہت آسان ہوتا ہے. اگر حرام چیز ہو تو میرے دوستو روزانہ پانچوں نمازیں جو اللہ کے گھر سے اور نبی کے روضے سے پوری دنیا کو دکھائی جاتی ہیں نا اللہ ان مقدس جگہوں پہ کبھی حرام چیز کو گوارا نہیں کر سکتا. رمضان کی پوری تراویح دنیا کے سامنے آتی ہے. نیٹ کے اوپر گندگی پھیلی ہے میرے عزیزوں اور دوستو. جب تک اس کے اندر کوئی بہتری کی چیز نہیں لائیں گے بلی کو دیکھ کر کبوتر آنکھیں بند کر لے جان بچ نہیں جائے گی. اس کی جان بچ نہیں جائے گی. گند پھیلا ہوا ہے. گندگی چاہے نہ چاہے غلاظت پھیلی ہوئی ہے. یار اس غلاظت کا مقابلہ کرنے کے لیے چلیں 1000 واٹ کا نہ صحیح 60 نمبر کا بلب جلائیں کچھ تو روشنی ہوگی. ہم اسے بھی بند کر کے رکھ دیں اور لوگوں سے کہیں کہ تم اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مارتے جاؤ اور یہاں چلے جاؤ وہاں چلے جاؤ. بہت سارے لوگوں کو بیچاروں کی رگے شریعت پھڑک جاتی ہے فوراً. میں بہت سو کو جانتا ہوں کہ بڑی حرام خوریاں ہضم کر جاتے ہیں. 2 نمبر چیز کو 1 نمبر کر کے بیچ رہے ہوتے ہیں کسی کو فرق نہیں پڑتا. جعلی کاسمیٹکس جعلی چیزیں بھرا پڑا ہے پورا بازار. دنیا جہان کے سب 2 نمبر چیزیں بک رہی ہیں. کسی کی رگے شریعت نہیں پھڑکتی. رگے شریعت پھڑکتی ہے تو یہاں پہ آ کر کہ جناب یہ حرام کر دیا یہ حلال کر دیا. یہ حلال و حرام کے پیمانے خدا کے لیے مفتیوں کے حوالے چھوڑ دیں آپ. یہ سارے پیمانے وہاں کے لیے چھوڑ دیں آپ.
ابھی میں دیکھتا ہوں نا کسی کو کوئی دوسرا کوئی ٹی وی اسٹیشن والا کوئی آ جائے اور کہیں باہر انٹرویو کرنے لگے تو گھس گھس کے اپنی تھوکی نکال کے لاتے ہیں کہ میری شکل نظر آ جائے، اور بتاتے فون کر کے یار وہ آج نا وہ خبروں میں فلاں بندہ مارکیٹ میں آیا تھا، فلاں فلاں چینل والا، ARY والا، جیو والا، اتنے بجے کی خبریں ذرا دیکھ کے مجھے میری شکل آئی ہوئی ہے کہ نہیں، ذرا میری شکل دیکھ کے بتانا۔ وہاں کسی کی رگے شریعت نہیں پھڑکا کرتی، وہاں کوئی نہیں پھڑکتا، ٹائم نوٹ کر کے رکھتے، یار بتاؤ کتنے بجے یہ خبر آئے گی، کہ وہ صرف خبر میں مکھی کے سر کے برابر شکل نظر آ جائے، بیچارہ آسمانوں پہ لگایا پھرتا ہے وہ۔ تو بہرحال ہر چیز کے سوچنے کا، سمجھنے کا ایک انداز ہوتا ہے، ایک انداز ہوتا ہے۔ خدا را ہر چیز کا دروازہ خود پر اللہ کے لیے بند نہ فرمائے، اللہ کے لیے بند نہ فرمائے، اللہ کے لیے بند نہ فرمائے۔ ہم نے بہت ساری چیزوں کے دروازے بند کر کے خود کو بہت دور پہنچا دیا، بہت دور پہنچا دیا، اور پھر شکوہ ہوتا ہے میڈیا کے ساتھ، اس لیے کہ جب آپ ایک چیز کا دروازہ صحیح طور پہ کھولیں گے نہیں تو اس کے بعد وہ غلط چیز تو کھلتی چلی جائے گی۔ آپ کسی کے سامنے صحیح چیز تو پیش فرمائیں، صحیح چیز کو سامنے رکھیں۔ اس چیزوں کا انکار کرنا اب یہ کہنا کہ جاؤ اپنے گھر سے ٹی وی نکال کے پھینک دو، میں دیکھتا ہوں کون پھینکتا ہے، پھینک دو ٹی وی، موبائل کی شکل میں کیا کچھ موجود نہیں ہے۔ بات وہ کریں جو سمجھ میں آنے والی ہو، پلے پڑنے والی بات ہو۔ بیکار باتیں کرنا اور بیکار قسم کی بحثیں کرنا کوئی فائدہ نہیں ہے ان چیزوں کا۔ لہٰذا جو چیز جس درجے میں ہے، مفتی محمد جمیل احمد صاحب تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس پائے کے مفتی تھے، اب جتنے مفتی منقع بنے پھرتے ہیں ان کی جوتی کے برابر بھی کوئی نہیں ہے، اور الحمدللہ اللہ کریم نے ہمیں توفیق اور سعادت عطا فرمائی حضرت کو دیکھنے کی بھی، حضرت کے فتاوی کو سننے کی بھی، ان کی مجلس میں بیٹھنے کی بھی۔ مفتی جمیل احمد صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جو براہ راست حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تربیت یافتہ تھے، قاری احمد میاں صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم۔ مفتی جمیل احمد صاحب تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی قیمتی، بڑی خوبصورت بات فرمائی، میں اپنے کانوں سے بات سنی ہوئی آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ ایک صاحب ہیں، میں نام نہیں لوں گا، یہی ہمارے قرب و جوار میں ہیں، ان کو بہت شوق پہلے بھی تھا، اب بھی ان کے اندر کچھ ایسے، ان کے گھر میں خاندان میں کچھ جراثیم ایسے ہیں، ہر چیز کے اندر نئے سے نیا کوئی، جسے کہتے ہیں نا موجودہ دور میں کوئی ایک اچکل کرنا، پنگا لینا، کبھی کوئی کبھی کوئی کبھی کوئی کبھی کوئی، یہ نہ کرو یہ بھی حرام، یہ نہ کرو یہ بھی حرام، یہ کام کرنا حرام، اور 10 سال کے بعد وہی کام وہ ماشاءاللہ خود کر رہے ہوتے ہیں، 10 سال بعد وہی کام سارے ہو رہے ہوتے ہیں۔ انہی کے خاندان کے ایک فرد تھے، ایک دفعہ انہوں نے تحریک چلائی کہ یہ کوکا کولا، پیپسی، کالی بوتل حرام ہے۔ دیکھیں میں کسی چیز کا کوئی دفاع نہیں کر رہا، نہ مجھے ضرورت ہے، لفظ حرام اور حلال کو خدا کے لیے مذاق نہ بنائیں، اللہ کے لیے مذاق نہ بنائیں، یہ بہت بڑے الفاظ ہیں، بہت اونچی ان کی قیمت ہے حلال و حرام کی۔ وہ صاحب جب تک یہاں موجود ہیں، کہیں پر کسی شخص کو دیکھا کوئی بوتل پی رہا ہے، کسی کے پیٹ میں درد ہے، اس نے 7 اپ کی بوتل پی لی، وہ بھی حرام ہے، بات ختم ہو گئی، بس ٹھیک ہے بھائی حرام ہے آپ کے لیے ہوگی۔ وہ کرنا خدا کا یہ کہ ایک مرتبہ اللہ کریم نے پہنچایا، عمرے کے لیے جانا ہوا تو رمضان کے دن آ گئے، اتفاقاً وہ صاحب بھی وہاں پہ تھے، اور پہلا روزہ، اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے باہر ایک خاتون، عرب خاتون تھیں، ان کے ساتھ ان کے نوکر ملازم سب کھڑے ہوئے، اور وہ ماشاءاللہ وہ خاتون جو تھیں وہ بڑے ٹھنڈے ہوئے ہوئے، بڑے بہترین قسم کے ٹھنڈے ہوئے ہوئے، 6 ٹن پیک بنا ہوا، کوک بھی ہے، سپرائٹ بھی ہے، اس میں ساری بوتلیں ہیں۔ اب وہ بٹ رہے تھے، کوئی پیسے تو دینے نہیں تھے، سبھی کو، امیر غریب سب کے لیے تھے۔ اتفاق یہ کہ وہ صاحب جو یہاں پہ نعرہ لگاتے تھے نا یہ حرام ہے، دیکھا کہ میں نے وہ خود بھی، ان کی بیگم بھی، ان کے بچے بھی، سارے کے سارے وہ کریٹ لیے جا رہے ہیں، کوک کے، 7 اپ کے، پیپسی کے۔ خیر وہ اس وقت تو چلے گئے، روزہ کھلنے والا تھا۔ اب جب اتفاق یہ کہ مصیبت کی مار یہ کہ جب وہ روزہ کھولنے کے بعد واپس نکلنے لگے، واپسی میرے سامنا ہو گیا ان کا، اب جائیں تو جائیں کہاں؟ اب وہ دیکھ کے جھیپ تو رہے ہیں، وہ رومال تھا اس کے اندر چھپا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں۔ میں نے کہ حضرت جی ایک بات تو بتائیں، لاہور کے اندر تو یہ حرام، جو پیلے آپ کہتے ہیں نکاح ٹوٹ گیا، یہاں پہ کیا نہیں، یہاں کی ہے نا بڑی خالص ہوتی ہے، یہ یہاں کی ہے، واہ بھائی واہ۔ تو اسی طرح ایک صاحب ہیں، ان بیچاروں کو خالی کنستر جب 2-4 قطرے پڑ جائیں ٹھن ٹھن بولنا شروع کر دیتا ہے، تو ان صاحب کو بھی بڑا شوق تھا، پتہ نہیں اب بھی وہ شوق ہے کہ ان کا ختم ہو گیا، ان کو شوق تھا پنگے لینے کا، کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ۔ تو ان محترم نے فتویٰ جاری کر دیا کہ ٹی وی کا رکھنا، ٹی وی کا دیکھنا نجس العین، نجس العین سے مراد ہوتا ہے جیسے خنزیر اور سور، یہ نجس العین ہے گوبر کی طرح،
مجھے اب تک یاد ہے مفتی جمیل احمد صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات. فرمایا یہ جس نے کہا وہ پرلے درجے کا بے وقوف ہے. اور حضرت نے بڑی عجیب بات فرمائی. فرمایا یاد رکھو, بڑا قیمتی اصول بتایا. فرمایا جو چیز ٹی وی کے باہر دیکھنا ناجائز وہ ٹی وی کے اندر دیکھنا بھی ناجائز, اور جو چیز ٹی وی کے باہر دیکھنا جائز وہ ٹی وی کے اندر بھی جائز. یہ مفتی جمیل احمد صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ میں آپ تک لفظ بلفظ آپ کو سنا رہا ہوں, لفظ بلفظ آپ کو الفاظ سنا رہا ہوں. بالکل ہو بہو یہ ان کے الفاظ تھے کہ جو چیز ٹی وی کے باہر دیکھنا ناجائز ہے وہ ٹی وی کے اندر بھی 100% ناجائز ہے, اور جو چیز ٹی وی کے باہر دیکھنا جائز وہ ٹی وی کے اندر بھی دیکھنا جائز ہے. تو لہٰذا میں نے یہ بات کی وضاحت اس لیے کی ہے کہ تاکہ کسی ساتھی کی رگ شریعت پھڑک نہ جائے. جتنا دین ماشاءاللہ کسی کو پتا ہوگا اس کے اتنا نہ صحیح چلے, تھوڑا ہمیں بھی پتا ہے, تھوڑا ہمیں بھی پتا ہے. یکدم طور پہ حرام کا حلال کا فتویٰ لگانے سے پہلے ہم کو سوچنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہم کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے, دین کا صحیح فہم عطا فرمائے, اور دین کا صحیح وقار اور اطمینان ہم کو بحال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم. یا اول الاولین یا آخر الآخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اکرم الاکرمین. اے اللہ, اے مولا کریم, ہم سب کے ساتھ رحم و کرم اور عافیت کا معاملہ فرما دے. یا اللہ ہم سب کے ساتھ رحم و کرم کا اور عافیت کا معاملہ فرما دے. یا اللہ ہم سب کے ساتھ رحم و کرم کا اور عافیت کا معاملہ فرما دے. یا اللہ یہ ماہ رجب کا پہلا جمعہ ہے. اے اللہ رجب کے مہینے کے آتے ساتھ نبی علیہ السلام دعا مانگتے تھے کہ اے اللہ رجب اور شعبان کی برکتیں عطا فرما اور رمضان ہم کو خیریت کے ساتھ عطا فرما. یا اللہ ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ رمضان عطا فرما. ہمارے جان مال عزت آبرو تمام چیزوں کے احترام کے ساتھ ہم کو رمضان عطا فرما. یا اللہ ہم سب کے لیے عافیت اور کرم کے فیصلے فرما. ہمارے ایک ساتھی ان کے والد محترم بیمار ہیں, اسپتال میں داخل ہیں. یا اللہ ان کو شفاء کلی عطا فرما دے. یا اللہ جن جن کے جو جو رشتہ دار عزیز اقارب بیمار ہیں یا اللہ سب کو صحت عطا فرما, سب کو تندرستی عطا فرما دے. اے اللہ حرمین شریفین کی برکتوں میں اضافہ فرما. حرمین شریفین کی ہمیں حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں ہماری قوم کو ہماری فوج کو یا اللہ حرمین شریفین کے چوکیدار کے طور پہ قبول فرما. یا اللہ چوکیدار کے طور پہ قبول فرما. یا اللہ ہم سب کے لیے عافیت اور کرم کے فیصلے فرما. یا اللہ سب کے سب بیماروں کو شفا عطا فرما, مقروضوں کو خلاصی عطا فرما, تنگدستوں کو فراخی عطا فرما. یا اللہ آپ سب کی پریشانیوں سے واقف ہیں میرے مولا میرے اللہ. سب کو سب پریشانیوں سے نجات عطا فرما. یا اللہ سب کو سب پریشانیوں سے نجات عطا فرما. یا اللہ سب کو سب پشیمانیوں سے نجات عطا فرما. اے اللہ تو ہمیں ہر علت سے بچا, ہر ذلت سے بچا, ہر قلت سے بچا. اے اللہ تو ہمیں دین اور دنیا میں سرخرو فرما. یا اللہ ہمیں دین و دنیا میں سرخرو فرما. یا اللہ امام کعبہ تیرے حرم کعبہ کے امام ہمارے اس شہر میں آئے ہوئے ہیں. یا اللہ ان کی ان برکتوں کو, نسبتوں کو, ان کی برکتوں اور نسبتوں کو ہم سب کو عطا فرمانا. یا اللہ ان کی ان برکتوں اور نسبتوں کو ہم سب کو عطا فرمانا. یا اللہ ہم سب کے لیے عافیت اور خیر و برکت کے فیصلے فرما. یا اللہ ہم سب کے لیے عافیت اور خیر و برکت کے فیصلے فرما. یا اللہ یہ جتنے دوست جتنے احباب یہ تیرے بندے تیرے گھر میں آتے ہیں یا اللہ آپ ان کو بلاتے ہیں, اپنے گھر میں بٹھاتے ہیں, قرآن پاک سننے سنانے کی توفیق عطا فرماتے ہیں. یا اللہ یہ سب کی سب آپ کی محبت کی علامات اور نشانیاں ہیں. یا اللہ ایک محبت اور فرما دیجیے, ہماری سب دعائیں قبول فرما لیں. یا اللہ ہماری سب دعائیں قبول فرما لے. یا اللہ ہماری سب دعاؤں کو قبول فرما لے. یا اللہ ہم سب کے لیے عافیت کے فضل و کرم کے اور برکتوں کے فیصلے فرما. یا اللہ ہم سب کے لیے عافیت خیر و برکت کے فیصلے فرما. یا اللہ جنہوں نے دعا کے لیے کہا یا چاہا اے اللہ تو کہنے والوں کی چاہنے والوں کی سب کی دعاؤں کو قبول فرما. یا اللہ بہت عجیب و غریب قسم کے دور و حالات ہیں, نہ جانے بڑی بڑی عجیب و غریب لوگوں کی پریشانیاں ہیں. اے اللہ تو ہماری تمام پریشانیوں کو آسانیوں سے
تبدیل فرما، ہر وہ خیر و برکت جو نبی علیہ السلام نے مانگی تھی ہم کو عطا کیجئے گا، ہر وہ شر جس سے آقا علیہ السلام نے پناہ چاہی ہم سب کی حفاظت فرما لیجئے گا۔ جب بھی نزا کا عالم طاری ہو ہم سب کی زبان پہ جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وبرحمتک یا ارحم الراحمین۔